نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رحمۃ للعالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد کچھ گفتگو ان کے مطلب کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے پیش کریں گے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ انہوں نے کہا تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی جوان ہے بلکہ ان کے مابین ہے، پس کرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ تو کہا انہوں نے بے شک وہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے ہے پیلی جو شوخ رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ انہوں نے کہا دعا کرو واسطے ہمارے اپنے رب سے جو بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیا ہے۔ بے شک گائے مشابہ ہو گئی ہے ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو ڈھونڈنے والے ہوں گے۔ انہوں نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ہے، ایسی گائے ہے کہ جو نہیں استعمال ہوئی زمین کی کھیتی میں اور نہ ہی زمین کو پانی لگانے میں، کھیتی کو پانی لگانے میں، بلکہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے، بے عیب ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اب تم ہمارے پاس آئے ہو ساتھ حق بات کے، پس انہوں نے ذبح کیا اس کو اور نہیں تھا قریب کہ وہ ایسا کرتے۔ یہ آیت مبارکہ کا بامحاورہ اور مفہومی اعتبار سے ہم نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا قوم موسیٰ جو کہ بنو اسرائیل ہے علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، ان آیات کا یہ پس منظر ہے، تب آپ کو ان آیات کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا۔ بنو اسرائیل نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ جب قتل کر دیا تو اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم ایسا کرو کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا ایک حصہ، اس میں مختلف روایات ہیں کہ وہ حصہ کون سا تھا، بہرحال گائے کے گوشت کا ایک حصہ اس مرنے والے کے جسم پر ایسے مارو تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر دے گا، اور وہ خود اپنی زبان سے بتائے گا کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب
بنو اسرائیل کے سامنے یہ حکم پیش کیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے، تو انہوں نے پیچھے گائے کو، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اپنا خدا بنا لیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو یہ پہلے پوجتے رہے، اس کی عبادت کرتے رہے، اسی گائے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اب انہوں نے ہیلوں کا اور بہانوں کا استعمال کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہم کہیں نہ کہیں گائے کی عبادت سے بچ جائیں۔ اچھا، یہاں پر یہ حکمت بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے بھی تو قاتل کا نام بتا سکتا تھا۔ گائے کو ذبح کروانا، پھر اس کے گوشت سے اس کے جسم پر مروانا، پھر اس کو زندہ کرنا، اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ حکمت وہی ہے جو ہم نے عرض کی کہ بنو اسرائیل کے دلوں میں گائے کے معاملے میں ایک عظمت تھی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہندوازم ہے، ہندوازم کے اندر بھی گائے کو ماتا کا درجہ دیا جاتا ہے، ماں کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، اور نعوذ باللہ اس کی ایسے خدمت کی جاتی ہے جیسے وہ ان کی خدا ہے۔ بعض جہلاء، ان کے اندر بھی طبقات ہیں، بعض طبقات اور بعض جہلاء اس قدر گمراہی میں آگے چلے گئے کہ وہ اس گائے کے پیشاب کو پینا بھی نعوذ باللہ باعث برکت سمجھتے ہیں۔ ان کی گمراہی کا عالم یہاں تک چلا گیا ہے۔ تو گائے کی عظمت، گائے کی شان جس طرح ان کے دلوں میں ہے، بنو اسرائیل کو اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس باطل نظریے سے، باطل عقیدے سے نکال دیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دلوں کے اندر اب بھی اس گائے کی عظمت برقرار تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے گائے کا حکم دیا کہ جب یہ گائے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے تو ان کے دل میں جو اس کا تقدس بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے جو اس کو اپنی ماں کا یا خدا کا درجہ دیا ہوا ہے، یہ تقدس اور یہ درجہ بھی ان کے دلوں سے نکل جائے گا کہ جس چیز کو یہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، جو خود اپنی جان بچانے پر قادر نہیں ہے، وہ ان کی مدد کیسے کرے گی؟ جو گائے ان کی چھریوں سے اپنا گلا نہیں بچا سکی، اپنی مخلوق سے، بقول ان کے اپنی مخلوق سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکی، تو وہ گائے بھلا ان کا کیا فائدہ کر سکتی ہے یا کیا نقصان کر سکتی ہے؟ اس سے ان کے عقیدے کی اصلاح بھی مراد تھی، جو کہ بعد میں جس کے نتائج واضح ہوئے۔ اب انہوں نے ٹال مٹول کا فیصلہ کیا، ہیلے اور بہانے تلاش کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا گائے ذبح کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ جاؤ موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کر آؤ کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے جوان ہو، گائے بوڑھی ہو، کیسی گائے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم نے یہ سوال کیا ہے، تو اب سنو، ایسی گائے ہو کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، بلکہ ان کے درمیان کی عمر کی ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ جاؤ اے موسیٰ اپنے رب سے ذرا پوچھ کر آؤ کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، جیسے جیسے سوال کر رہے ہیں اپنی مشکلات کو خود بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ان کو کہو کہ اس گائے کا رنگ پیلا ہونا چاہیے، اور پیلا بھی اتنا تیز، اتنا شوق ہو کہ آنکھ کو اچھا لگے، دیکھنے والے کی آنکھ کو وہ رنگ اچھا لگنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں اے موسیٰ پیلی گائے تو بہت ساری ہیں، اپنے رب سے جا کر ذرا سوال کریں کہ اس گائے کی مزید وضاحت کرے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب سنو، تم سوال کرتے جا رہے ہو، مشکلات کو بڑھاتے جا رہے ہو، وہ گائے ایسی ہو کہ جو کبھی بھی کھیتی کے کام میں استعمال نہ ہوئی ہو۔ آپ جانتے ہیں بیلوں کے ذریعے، گائے کے ذریعے کھیتی کا کام لیا جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کو ہل چلایا جاتا ہے بعض علاقوں میں، تو اس دور میں بھی یہ کام کاج ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہماری راہ میں جو گائے قربان کی جائے گی اس سے کبھی بھی کھیتی کا کام نہ لیا جائے، بلکہ وہ جوان اور بوڑھی عمر کے درمیان میں ہونی چاہیے، رنگ بھی شوخ ہونا چاہیے، اور ایسا شوخ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھنے والے کو اچھا لگے۔ بالآخر جب ساری حجتیں تمام ہو گئی، سب کچھ مکمل ہو گیا، مرتے کیا نہ کرتے، بہرحال انہوں نے گائے کو پکڑا اور گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے۔ ان کے سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے بچا لیں۔ ہیلے کرتے گئے، بہانے کرتے گئے، اپنے آپ کے لیے مشکلات اور بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ گائے مکس ہو گئی۔ بالآخر انہوں نے اس گائے کو ڈھونڈا اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ اگلے رکوع کے اندر یہ بات بڑی تفصیل سے آئے گی کہ اس گائے کا جو بچھڑا گائے ذبح ہوئی تھی، اس کے گوشت کو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مردہ پر مارا گیا تو لگتے ہی وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنی زبان حال سے، بلکہ اپنی اس فصیح زبان سے بتایا کہ مجھے اس فلاں شخص نے قتل کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلے رکوع میں اس کی تفصیلات آئیں گی۔
تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شریعت کے احکام میں کبھی بھی ہمیں چون و چرا نہیں کرنی چاہیے. جو حکم اللہ نے عطا فرما دیا ہے بس ہمیں اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے. جتنے سوالات ہم شریعت کے احکام میں کرتے جائیں گے اتنی مشکلات ہمارے لیے بڑھتی چلی جائیں گی. اس واقعے سے آپ دیکھیں جب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ جاؤ اور گائے کو ذبح کرو، تو اس گائے کو اگر وہ ذبح کر دیتے، کسی بھی گائے کو، حکم پورا ہو جاتا. وہ سوالات کرتے گئے اور اپنے لیے مشکلات کو بڑھاتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ظاہر نہیں کیا، پوشیدہ رکھا ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو. اگر وہ چیزیں ظاہر ہو گئی تو تمہیں برا لگے گا. جو احکام شریعت میں پوشیدہ ہے، جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں فرمایا، ان کے اندر خام خواہ سوالات کرنا، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، اس میں لاجک کیا کہتی ہے، اس میں عقل کیا کہتی ہے. اپنے عقل کے گھوڑوں کو قرآن مجید فرقان حمید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے سامنے نہیں دوڑانا چاہیے. یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ان کا انتہائی برا انجام ہوا. انہوں نے یہ گمراہی کے راستے کو اپنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات سے عدولی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بنو اسرائیل کو سب سے ذلیل ترین اور سب سے حقیر ترین قوم بنا دیا. اگلے انشاءاللہ رکوع کے اندر اس کی مزید تفصیلات بھی آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے تمام احکامات پر کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بنو اسرائیل کی طرح اپنے نبی کی مخالفت نہیں بلکہ ہمیں سچے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.